الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين حضرات محترم، اس اللہ مالک کی بے شمار حمد و ثنا ہے جس نے ہم پہ رحم فرمایا اور ہماری رہنمائی فرمائی ہدایت کے راستے کی طرف۔ سب سے پہلے ہم اگر پوری زندگی کے اندر سجدہ ریز ہو کے اللہ کی اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیں کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، تو شاید ہم اللہ کا شکر ادا نہ کر سکیں، کیونکہ اسلام ایک ایسا پیارا اور خوبصورت دین ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس خوش نصیب کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اس کے سینے میں اللہ کی طرف سے ایک نور آ جاتا ہے۔ اور ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ اسلام کے کچھ تقاضے ہیں۔ اسلام کے تقاضوں میں سب سے اولین تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا حق ادا کرتا ہے یا نہیں، اور رب کا حق ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ مسلمان ہونے کے باوجود بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود، اللہ کو اپنا رب ماننے کے باوجود، محمد الرسول اللہ کو اپنا رہبر تسلیم کرنے کے باوجود، قرآن کو کتاب حق ماننے
ہونے کے باوجود وہ اللہ کی عبادت سے محروم ہے. اگر کسی کو اللہ نے اپنی عبادت کی توفیق بخشی ہے تو یہ اس اللہ کی تعریف کرنی چاہیے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ان دنوں خصوصاً یہ کلمات ادا اس لیے کیے جاتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو عزتوں سے نوازنا چاہتے ہیں. یاد رکھیں، ایک مسلمان کی، ایک انسان کی عزت اور تکریم اس میں ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. وہ کسی ایسے وقت کو مس نہ کرے، اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے جب اللہ اس پہ راضی ہونے کا ارادہ کر چکا ہے. جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں ان دنوں کے متعلق بھی پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتلایا، ان میں سے چند باتیں گزشتہ مجلس میں آپ کے سامنے عرض کی تھی. اور میں امید رکھتا ہوں کہ بہت سے بھائی ان دنوں روزے کی حالت میں ہوں گے، وقت پہ وہ پابندی کے ساتھ نماز باجماعت ادا کرتے ہوں گے، نماز کے علاوہ قرآن کی تلاوت، نوافل اور بے شمار اللہ کا ذکر ضرور کرتے ہوں گے. اللہ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے. آپ دیکھیں، اگر دنیا کے اندر کسی شخص کے پاس روزانہ کی بنیاد پہ مال بڑھتا ہے اور وہ انسان سمجھتا ہے کہ میری عزت اور تکریم ہو رہی ہے، میرے حالات بدل رہے ہیں، میری زندگی مجھ پہ آسان ہو رہی ہے، مجھ پہ اللہ نے دنیا کی نعمتوں اور اپنے فضل کی بارش کی ہوئی ہے. اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی کا دورانیہ بہت تھوڑا ہے. ایک ہماری آخرت کی زندگی ہے جس کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں والآخرۃ خیر وابقی. دنیا نہ بہتر ہے نہ باقی رہنے والی ہے. اس کے فوائد پہ ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، لیکن ایمان اس شخص کے اندر ہے جسے اللہ آخرت کے فوائد سے نوازے تو اس وقت اس کا بھی دل باغ باغ ہو جائے. ہم اپنے دل میں نیکی کے جذبات رکھتے ہیں، ہر کام کے اندر بڑھ چڑھ کے محنت اور مشقت کرتے ہیں، لیکن نیکی کا معاملہ آئے تو کہتے ہیں تھوڑے میں گزارا کر لو. حالانکہ دنیا کے معاملات میں کبھی یہ سوچ پیدا نہیں ہوئی. ہم کہتے ہیں سارا دن مشقت کے بعد اگر رات بھی جاگنا پڑے تو اپنے مستقبل کی بہتری کے لیے میں یہ رات بھی جاگ لوں گا. اگر مجھے ہاتھ سے مشقت بھی کرنی پڑے تو میں مشقت بھی کر گزروں گا. کاش میرا اور آپ کا آخرت پہ، جنت اور جہنم پہ ایمان بن جائے جو اللہ کے رسول اور ان کے ساتھیوں کا تھا. پھر ہمیں احساس ہو کہ ان نیکیوں کی قدر و قیمت کیا ہے جو ہم بڑے ہی لاپرواہی کے ساتھ وقت کو ضائع کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے. تو میرے عزیز بھائیو، ان دنوں کے اندر ایک دن آ رہا ہے 9 ذی الحج کا. میں پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا، صرف یاد دہانی کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں. 9 ذی الحج کا دن وہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ ایک سال جو پیچھے گزر چکا اور ایک سال آئندہ آنے والا جس میں معلوم نہیں ہم سے کون سی کوتاہیاں ہونی ہیں، لیکن اللہ کو علم ہے، اللہ فرماتے ہیں میں سارے صغیرہ گناہ معاف کر دوں گا، ایک دن کا روزہ رکھ لو. اسی طرح ان بہترین ایام میں ایک دن 10 ذی الحج کا ہے. اس دن کو یوم النحر کہتے ہیں.
یوم النحر سے مراد قربانی کے ذبح کرنے کا دن. قربانی کیا ہے؟ کیوں کرتے ہیں؟ اس کا ہمیں فائدہ کیا ملے گا؟ جب تک کسی چیز کی اہمیت کا علم نہ ہو انسان اس کے متعلق حساس نہیں ہوتا. آپ دیکھیں ایک چھوٹے سے معصوم بچے کو آپ 5,000 روپے کا نوٹ پکڑا دیں وہ کاغذ سمجھ کے پھاڑ دے گا کیونکہ اسے پتا نہیں اس کی اہمیت کیا ہے. لیکن آپ 10 روپے کے نوٹ کو ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اس لیے کہ آپ کو اہمیت کا پتا ہے. اسی طرح نیکی کی اہمیت کا جب پتہ چل جاتا ہے تو انسان کے دل کے اندر قدر ہوتی ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. قربانی کا لغوی معنی یہ ہے کہ حق آپ کا ہے آپ دوسرے کے حق میں دستبردار ہو جاتے ہیں اپنے حق کو دوسرے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اس کا نام قربانی ہے. اور شریعت کی اصطلاح میں قربانی کہتے ہیں کہ انسان اپنے رب کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرے. اور یاد رکھیں یہ قربانی صرف ہم پہ نہیں ہے امت محمد الرسول اللہ پہ صرف نہیں ہے. قرآن عزیز کے اندر اللہ نے واضح طور پہ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ. ہم نے ہر امت کے اندر قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا تھا. کوئی بھی کائنات کے اندر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بھی امت ایسی نہیں ہے جس کے اندر قربانی کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ رائج نہ ہو. اور ہمیں ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں کلیش ہوا. اس وقت کوئی بھی نہیں تھا دنیا میں ان دونوں کے سوا جو ان کے درمیان فیصلہ کر سکتا. اب دونوں نے ایک مشورہ کیا کہ منصف کسے بنائیں. اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا اور ان آیات سے ایسا محسوس ہوتا ہے ان کے بابا بھی دنیا سے تشریف لے گئے تھے. اس وقت پھر انہوں نے سوچا اللہ کو منصف بنائیں کس طرح کہ ہم اس کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہیں جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ اس کے حق میں فیصلہ ہوگا. یہ معاملہ بھی عرض کر دوں اس وقت اللہ کا قانون یہ تھا کہ ہر دفعہ ایک بھائی اور بہن اکٹھے پیدا ہوتے ہیں لیکن جب ان کی شادی کا وقت آیا تو اللہ نے یہ قانون بتایا کہ جو اس کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی ہے وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا. جو دوسرے وقت پہ جس کے دوسری بچی پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ اس کی شادی ہوگی. اب ان دونوں بچوں کا نام ایک کا نام قابیل تھا اور ایک کا نام حابیل تھا. اب اللہ قدرتی قانون کے مطابق تو یہ تھا حابیل کی شادی اس لڑکی سے ہونی تھی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی لیکن قابیل اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. جب یہ جھگڑا طول پکڑا تو دونوں بھائیوں نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قال انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين. اللہ اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمن فرما رہے ہیں اے میرے نبی لوگوں کے سامنے تلاوت کیجئے آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ. اذ قربا قربانا جب دونوں اپنی قربانیاں قربان گاہ کی طرف لے کے گئے. یہاں یہ عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے قربانی کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا ایک متعین جگہ کی جاتی تھی انسان اپنی قربانی وہاں لے کے جاتا اور وہ خود نہیں کھا سکتا تھا وہاں قربانی کر کے رکھ دیتے. آسمان سے آگ آتی جس کی قربانی کو جلا دیا جاتا وہ قبول سمجھی جاتی
اور جس کو نہ جلایا جاتا اس کی قربانی مسترد تصور کی جاتی. یہی اللہ کا قانون تھا. یہ تو اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے ہر معاملے میں پردہ ڈالا ہوا ہے. کل قیامت کے دن جا کے پتا چلے گا کہ ہمارے معاملات کیسے تھے. لیکن دنیا میں ہم ایک تمنا کے ساتھ زندہ ہیں کہ شاید اللہ کسی وقت بھی ہم پہ رحم کرتے ہوئے ہمارے معاملات کو قبول فرما لے. تو میرے عزیز بھائیوں، دونوں جب اپنی قربانیاں لے کے گئے، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. ایک کی قربانی قبول ہو گئی، وہ حابیل تھے، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوئی وہ قابیل تھا. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. اب چاہیے تو یہ تھا کہ فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے، اب تسلیم کر لیا جاتا. لیکن جب انسان جسے اللہ نے سب سے اچھا شعور، سب سے اچھی پیدائش میں پیدا کیا ہے، جب اس کا دماغ الٹ جائے تو پھر یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اس نے کہا کہ تیری کیوں قبول ہوئی ہے، میں تجھے قتل کر دوں گا، لیکن اپنے موقف سے وڈرا نہیں ہوں گا. اس وقت بڑی خوبصورت بات کی تھی انہوں نے، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے. وہ اپنے بھائی سے کہنے لگا، بھائی مجھے مارنے کا کیا تک ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تو اس کی قربانی قبول کرتے ہیں جس کے دل میں خوف خدا ہوگا، اور جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے اس کی قربانی تو قبول ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ بات یاد رکھیں، آج بھی اللہ کا اصول یہی ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی. لوگوں، نہ اللہ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون، نہ وہ کچھ. ولکن ینالہ التقوی، وہ تو تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے کہ کس دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آئے ہو. تو اس نے پھر واقعتاً اپنی ہٹ درمی پہ قائم رہتے ہوئے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. اب دیکھیں ذرا غور فرمائیں کہ جس نے اچھا کام کیا وہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کی زبانوں پہ بھی، دنیا میں بھی باعزت ٹھہرا، اور آخرت میں بھی اللہ نے اس کے لیے جنت کے عظیم گھروں کو تیار کیا. اس کے مقابلے میں جس نے ہٹ درمی سے کام لیا، جس کا دل خوف خدا سے خالی تھا، جو اللہ رب العزت کی بات کو قبول نہیں کرتا تھا، دنیا کے اندر بھی ہر پھٹکار اس پہ پڑتی ہے، اور قیامت کے دن بھی وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قابیل پہلا شخص تھا جس نے قتل کیا تھا. اب قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے اس میں اس قابیل کو بھی حصہ ملے گا، کیونکہ سب سے پہلے یہ برا کام کرنے والا یہی تھا. تو اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ایسے برے کاموں سے بچیں. اللہ کی بارگاہ میں قربانی ان کی قبول ہوتی ہے جو برائی پہ ہٹ درمی نہیں بلکہ نیکی اور تقوی کا رستہ اختیار کرتے ہیں. اللہ ہمیں بھی تقوی کا رستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز بھائیوں، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا اور آپ نے اس کا جواب مرحمت فرمایا. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پوچھنے والا پوچھتا ہے، اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ اور دوسرا سوال کیا کہ قربانی کیوں کرتے ہیں، یعنی اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ آپ نے قربانی کیا ہے یہ بتلایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. ابراہیم کی سنت کیا تھی؟ سیدنا ابراہیم کے زندگی کے واقعات اور آپ کی قربانیوں کے متعلق آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا. اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت ابراہیم کو قوم کے ساتھ کلیش، بادشاہ کے ساتھ کلیش ہونے کے بعد پھر وہاں اپنے ملک سے نکلنا پڑا. جب یہ نکلے اور مصر سے ہوتے ہوئے بیت المقدس گئے تو اس وقت جاتے ہوئے اللہ سے دعا مانگی. کہنے لگے
وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، تم نے تو نکال دیا، اب میں یہاں سے جا رہا ہوں، میرا رب میری رہنمائی کرے گا۔ سورۃ صافات اس کی آیت نمبر 98، اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر انہوں نے مجھ سے التجا کی، عمر کی 80 بہاریں گزر چکی ہیں، جوانی بیت چکی، بڑھاپا آ گیا، اور ایسے حالات میں اللہ رب العزت کے حضور دعا مانگی، رب حب لی من الصالحین۔ اللہ باپ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، قوم نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، بادشاہ بھی مخالفت، زمین کے اوپر تنگ کر دی گئی، مجھے یہاں سے نکلنا پڑا، اے اللہ ایک زندگی کا ساتھی بیٹا دے دے، رب حب لی من الصالحین۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجھ کو ترس آ گیا، فبشرناہ بغلام حلیم، میں نے بشارت دے دی کہ میں ایک ایسا بردبار، ایسا صابر، ایسا نیک، ایسا اچھا تمہیں بیٹا ادا کروں گا جو دنیا میں ضرب المثل بنے گا۔ فلما بلغ معه السعي، اللہ نے بیٹا دے دیا۔ پہلی بات تو یہ، پھر گھر کے اندر کلیش کھڑا ہو گیا۔ جو آپ کی دوسری بیوی سارا تھی، اب ان کے اندر حسد آ گیا کہ یہ کیوں ہے، اس کو کیوں ملا، وہ اسے مارنے پہ تل گئی۔ سیدنا ابراہیم وہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور بواد غیر ذی زرع مکہ مکرمہ میں لا کے وہاں رکھ دیا اور تھوڑا سا توشہ دیا، اور جب واپس پلٹ گئے تو بیوی نے پوچھا ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، کوئی جواب نہیں دے رہے۔ کہا اللہ نے حکم دیا ہے، کہا ہاں میرے اللہ نے حکم دیا ہے۔ کہا پھر ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جب اوٹ سے پیچھے ہوئے، پہاڑ کی اوٹ کی دوسری طرف آئے تو آخر باپ تھے، دل بھر گیا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے اللہ تیرے حکم کو مانتے ہوئے ایک ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں کوئی زندگی کے آثار نہیں ہے، جہاں کوئی زراعت نہیں ہے، کوئی پانی کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں تیری ذات سے مایوس نہیں ہوں۔ اے اللہ انہیں پھلوں کا رزق عطا کر دینا اور لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت ڈال دینا۔ اور حالات نہیں ہے کوئی بھی کہ یہاں کون آ کے بسے گا۔ تو پھر جب ان کا توشہ ختم ہوا، وہ واقعہ لمبا ہے، ان کی ماں بیٹے کی بھوک اور پیاس سے گھبرا کے صفا اور مروہ پہ دوڑی، اور اس وقت اللہ نے زمزم کا کنواں نکال کے دیا، اور پھر وہاں بنو جرہم کے لوگ آ کے رہے، ان کے ساتھ رشتہ داریاں ہوئی، یہاں عرب قبیلہ بنا۔ یہ سارے معاملات سامنے ہیں۔ جب سب کچھ ہو گیا، بچہ جوان ہو گیا، اپنی جوانی کی حدود میں، ایک دن سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو خواب آتی ہے۔ خواب کیا آتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں قربان کر رہا ہوں۔ وہاں سے چلے بیٹے کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے پیارے بیٹے میں نے خواب ایک دیکھی ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب بیٹا اللہ نے اسے کہا تھا حلیم بیٹا، بردبار، سمجھدار، دانا اور عقل مند دوں گا۔ بیٹا نبی کا بیٹا تھا اور اللہ نے انہیں بھی نبوت سے نوازنا تھا، اور نبی اللہ کے ویسے ہی بڑے دانا اور عقل مند ہوتے ہیں، کائنات کے اندر انبیاء کی دانائی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اسی وقت دل میں سوچا کہ نبی کی خواب تو جھوٹی نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ کہنے لگے یا فانظر ماذا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے بابا جو تیرے رب نے حکم دیا ہے تو پورا کر دے۔ یہ نہیں کہا ابا جی بڈھے ویلے تانوں بیٹا ملیا تسی ہن مارن تے تلے ہو کی کر دے ہو پہ مت ماری گئی ہے، تو یہ نہیں کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا جو تمہیں حکم دیا گیا ہے کر لو، میں تیار ہوں۔ اور پھر تیار ہوئے
فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں قربان گاہ میں پہنچے. حضرت ابراہیم نے جس طرح آپ نے اپنے جانوروں کو پکڑ کے زمین پہ لٹانا ہے، ان کے گردن پہ چھری رکھنی ہے، سیدنا ابراہیم اپنے رب کے حکم کی تعمیل کے لیے فلما اسلما، اللہ کہتے ہیں دونوں فرما بردار بن گئے، دونوں جو ہے تیار ہو گئے. ابراہیم نے چھری رکھ دی، صرف چھری پھیرنے کا جو وقت تھا تو آسمان سے اللہ بول اٹھا، اللہ رب العزت ونادیناہ ان یا ابراہیم، آسمان سے پکار کے کہا او ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے تو خواب کو سچ کر دکھایا. قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اور میں محسنوں کو بدلہ جو دیتا ہوں وہ کبھی نہیں ضائع کرتا، ان کا بدلہ اسی طرح دیتا ہوں جس دل کے ساتھ میرے سامنے آتے. تو یہ قربانی کی بیک گراؤنڈ ہے. یہ صرف ایک بکرے کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، ایک گائے کی قربانی دینے کا نام نہیں ہے، ایک اونٹ پہ نہر کرنے کا نام نہیں ہے. اس کے پیچھے بہت عظیم کہانی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا تھا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اس لیے اسے صحیح طریقے سے کرنا. اور پھر پوچھا ہمیں ملے گا کیا اس کے کرنے سے؟ یہاں یہ بات عرض کر دوں کہ جب یہ چھری پھیرنے لگی اللہ نے آواز دی تو آسمان سے ایک مینڈا بھیج دیا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے ایک عظیم ذبیحہ بھیجا اور پھر اس کی قربانی کی. کہا چھری تم نے اب بکرے کے گلے پہ پھیری ہے لیکن قربانی تیرے بیٹی کی قبول کی ہے میں نے. تو میرے عزیز بھائیوں، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قربانی کے کرنے سے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا ایک ایک بال کے بدلے اللہ گناہ معاف کریں گے اور ایک ایک بال کے بدلے اللہ درجات کو بلند کریں گے اور نیکیاں عطا کریں گے. پھر آپ نے فرمایا جب تم اسے لٹاتے ہو اور اس کی گردن میں چھری رکھ کے پھیرتے ہو، وہ جو چھری پھیرنے اور خون زمین پر پہنچنے میں سیکنڈ یا اس کا کچھ حصہ لگتا ہے، وہ زمین پہ خون کا قطرہ نہیں لگتا، اللہ جنت کے اندر تمہارا ایک مقام بنا دیتے ہیں. آج اس چیز سے ہمیں روکا جا رہا ہے، بھئی قربانیاں نہ دو، فلاں کرو فلاں کرو، اس طرح نہ کرو، یہ ضیاء ہے، گوشت کا ضیاء ہے فلاں. معاملہ گوشت کا یا خون کا نہیں ہے، معاملہ پیسے کا نہیں ہے، معاملہ انسان کی اطاعت اور اللہ کے جزا کا ہے. اور ہم انشاءاللہ کسی پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوں گے، ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. تو میرے عزیز بھائیوں، ایک صحابی اس نے بڑی معصومیت سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکرا ہے، گائے ہے، اونٹ، ان کے تو بال ہوتے ہیں، یہ جو چھترا یا دمبا ہے اس کی وول ہوتی ہے اور اس کا ریشہ اتنا باریک ہوتا ہے. میرے عزیز بھائیو یہ بات یاد رکھیں، آج دنیا میں ٹیکنالوجی بڑی عروج پہ پہنچی ہے، لیکن یاد رکھیں ایک انسان کا سر کتنا ہوتا ہے؟ انسان کے سر پہ جو بال ہیں ابھی تک دنیا میں ایک ایسی ٹیکنالوجی نہیں آئی جو ان بالوں کو شمار کر سکے. اور جانور کے جسم پہ تو بہت زیادہ بال ہوتے ہیں. اور اس نے معصومیت سے سوال کیا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دمبا اور چھترا ہے اس کے تو اوپر ریشے ہوتے ہیں، وہ آپ نے فرمایا ایک ایک ریشے کے بدلے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ تمہارے درجات کو بلند کرے گا. تو پھر کیوں نہ ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں اور اللہ سے کہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت کا بھی اصول ہے اور دنیا کے اندر بھی ایک اصول ہے. کوئی بھی کام کرنا ہو اس کام کے کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ قواعد ہوتے ہیں. ان آداب اور قواعد کو ملحوظ خاطر رکھیں تو وہ کام درست، اگر ان قواعد کا خیال نہ رکھا جائے تو وہ غلط ہو جاتا ہے.
اب جو قربانی کرنی ہے اس کے قواعد کیا ہیں، اس کے آداب کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات یاد رکھیں، آپ نے اپنے رب کے حضور قربانی کرنی ہے۔ جس مال کو لے کے قربانی خریدنے جا رہے ہیں وہ رزق حلال ہونا چاہیے، کیونکہ ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب، اللہ پاک ہے، پاکیزگی کے علاوہ کسی چیز کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اگر ہمارا مال درست نہیں ہوگا، وہ کسی بھی طرح کا، اگر حرام کی آمیزش ہے، ہم نے جھوٹ بول کے کمایا، ہم نے فراڈ کر کے کمایا، کسی کا حق غصب کر کے کمایا، کسی سے رشوت لے کے کمایا، کسی بھی طریقے سے مس گائیڈ کیا لوگوں کو، لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، ان کے مال پہ ڈاکہ ڈالا، ایسے مال کے ساتھ ایک نہیں 1000 قربانیاں لے کے چلے جاؤ، اللہ ایک بال کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے آداب میں سے پہلا ادب کہ جس مال کی قربانی کرنی ہے وہ مال پاک ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو اپنے آپ کو دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ٹھیک ہے میں اپنی تنخواہ میں سے قربانی کر لوں گا، جو رشوت کا مال ہے وہ نہیں لگاؤں گا۔ بھئی وہ میں یا میرے بچے کھاتے تو ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایک لقمہ حرام کھایا اور جتنا اس لقمے کی وجہ سے اس کا جسم کا گوشت یا خون بنا، جب تک اسے اللہ جہنم کی آگ میں نہیں جلائیں گے وہ جنت میں نہیں آ سکے گا۔ اور ہم نے اس بات کو تماشا بنا لیا ہوا ہے۔ مال کے معاملے میں ہم بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ ہمیں مال آنا چاہیے، وہ کیسے آتا ہے، کس طریقے سے آتا ہے، وہ حلال ہے یا حرام، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں رہی ہے۔ دوسرا میرے عزیز بھائیوں، 8 جانور ہیں جن کا نام قرآن عزیز کے اندر اللہ رب العزت نے لیا ہے۔ وہ ہے سورۃ انعام کے اندر بہیمۃ الانعام، بکری، اس کا نر اور مادہ، چھترا دمبا یہ ایک ہی قبیل سے ہیں، اس کا نر اور مادہ، گائے اس کا نر اور مادہ، اونٹ اس کا نر اور مادہ، یہ 8 جانور ہیں جنہیں بہیمۃ الانعام کہتے ہیں۔ عظمت کا رستہ یہی ہے کہ ان 8 جانوروں کے اندر سے ہی قربانی کی جائے۔ جو لوگ بھینس یا اس کے نر کی قربانی کے قائل ہیں ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں بھینس گائے کے قبیل میں سے ہے، لیکن آج میڈیکل سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ دونوں ایک قبیل میں سے نہیں ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بھینس حلال ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہرن حلال ہے، اس میں کوئی شک نہیں نیل گائے حلال ہے، لیکن جب رسول اللہ اور صحابہ نے اس کی قربانی نہیں کی، ہم قربانی کے وقت ان باتوں کو بھول جائیں۔ بہیمۃ الانعام میں سے قربانی کریں۔ اور تیسرا ادب یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا المسنہ، لوگوں قربانی ذبح نہ کرنا سوائے جب تک 2 دانت نہ نکل آئیں۔ پہلے 8 دانت جانور کے ہوتے ہیں، یہ دودھ کے دانت ہوتے ہیں۔ جو چھترا اور دمبا ہے یہ 1.25 سال کے بعد پہلے 2 دانت گرا کے بڑے دانت لے آتا ہے، اور جو بکرا ہے یہ 1.5 سال کے بعد، اور جو گائے اور اس کا نر ہے یہ 2.5 سال کے بعد، اور جو اونٹ ہے یہ 5 سال کے بعد 2 دانت گراتا ہے۔ اور سالوں کی کیفیت نہیں ہے، اگر وہ 1 دانت بھی گرا کے بڑا دانت لے آئے تو وہ 2 دانتا شمار ہوگا۔ اس سے اوپر آپ یہاں تک کر سکتے ہیں 2 دانت، 4 دانت، 6 دانت، 8، یہاں تک کہ اگر اس کی ہڈیوں سے مک ختم نہ ہو جائے یعنی بڑھاپے کی وجہ سے، اس وقت تک آپ کر سکتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 عیب بیان کیے ہیں۔
آپ نے فرمایا کہ کانا جانور نہیں کر سکتے، اندھا ہو نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ جس کی آنکھوں میں فرق ہوتا ہے، جسے بھینگا کہتے ہیں ہم، وہ بھی نہیں کر سکتے، اور جس کے کانوں کو بچپن میں کاٹ دیا جاتا ہے اس جانور کو بھی نہیں کر سکتے، جو لڑتے ہوئے جس کا سینگ ٹوٹ جاتا ہے دوبارہ نہیں اگتا وہ جانور بھی نہیں کر سکتے، اور ایک ایسا جانور جس کی بیماری ظاہر ہو کہ وہ بظاہر میں بیمار نظر آتا ہے نہیں کر سکتے، اگر اس کی ٹانگ ٹوٹی ہو، لنگڑا جانور لنگڑا کے چلتا ہے وہ نہیں کر سکتے، اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینی ہے تو صحت اور تندرست جانور دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بامر مجبوری کسی وقت اسرت تنگی ہو جائے، جانور نہیں مل رہا، تو پھر دمبا یا چھترا 1 سال کا پرفیکٹ علم ہونا چاہیے کہ اس کی عمر 1 سال ہے، پھر اس کو کر سکتے ہیں، بے شک اس نے دانت نہیں بھی گرائے، لیکن یہ ہمارے معاشرے میں جو اصول بنا دیا ہے علماء کرام نے کہ ہمیں کھال ملنی چاہیے، جاؤ 6 مہینے کا کر لو، تو یہ کوئی اصول نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا المسنہ۔ اب کرنا کب ہے؟ بہترین قربانی یوم النحر 10 ذی الحج کو ہے، اس کے بعد اجازت ہے، لیکن وہ جو لوگ پہلے دن 10 ذی الحج کو قربانی کر لیتے ہیں، بعد میں چاہے کوئی دوسرے دن کرے، تیسرے دن کرے، چوتھے دن کرے، وہ اس کے اجر کو نہیں پہنچے گا۔ آپ کے پاس اگر 100 جانور ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ تھے، آپ نے 100 کے 100 اونٹ پہلے دن ہی کیے تھے، 63 آپ نے اپنے ہاتھ سے کیے، اور 37 جو تھے ان کا وکیل بنایا سیدنا علی کو کہ اے کرو، اور پھر یہ بات کہی کہ ان کا پالان یعنی ان کی کھال، اس کی اندر کی کوئی بھی چیز بیچنی نہیں، جس نے قربانی میں سے کوئی بھی چیز بیچی آپ نے فرمایا اس کی قربانی نہیں ہے۔ بعض لوگ کھل لے کے بیچ دیتے ہیں جا کے، اور آپ نے فرمایا اجرت کے طور پہ قصاب کو نہیں دینی، اگر خود استعمال کرو تو اجازت ہے، پھر اس کے پیسے دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہی کھال خود استعمال کرنی ہے، لوگ جائے نماز بنا لیتے ہیں، یا اور کسی کام میں لانی ہے تو کوئی اجرت نہیں اس کی، تو اگر نہیں تو پھر کسی غریب مسکین یتیم کو دے دو، یا کسی ادارے کو جو رفاہی ادارہ ہے اسے دے دو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی میں سے جس نے کھال یا کوئی چیز عوض کے اندر چاہے کسائی کو دی یا بیچی، اس کی قربانی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے قربانی کی اس کا بھی گوشت ہے، قربانی نہیں ہے۔ ہم میں سے بعض لوگ خود تو نماز کے لیے تشریف لے آتے ہیں، لیکن پیچھے قصاب کو کہہ دیتے ہیں بھائی تم ذبح کر دینا، حالانکہ یہ غلط ہے۔ آپ جب نماز پڑھ کے واپس جائیں تو تب جا کے ذبح کریں، وہ آپ کی قربانی ہوگی۔ اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تو وہ نماز سے پہلے یا نماز کے دوران قربانی ہوگی، تو اس قربانی کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہم آج بڑے دلائل ڈھونڈتے ہیں، جی فلاں جگہ 5:45 بجے ہو گئی تھی، ہم نے اس کا لحاظ رکھا ہے۔ آپ نے کب پڑھی تھی؟ آپ یہ سوچیں آپ کب پڑھ رہے ہیں؟ بات آپ کی ہے، کیوں قربانی آپ کی دی جا رہی ہے؟ وہ معاملہ ان کا تھا جنہوں نے اس وقت پڑھی، وہ کریں۔ دیکھیں ہمیں اللہ کے ساتھ ایسے تماشے نہیں کرنے چاہیے۔ جس سادگی کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اللہ اتنی سادگی میں ہماری بات کو قبول کرے گا۔ اور یاد رکھیں ہم جتنے مرضی چلاک بن لیں، اللہ کے سامنے ہماری چلاکی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ، وہ تو ہمارے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، تو اس لیے ایسے نہیں کرنی۔
اور اس کے بعد اگر بالفرض کوئی انسان کسی مجبوری کے تحت پہلے دن نہیں کر سکا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل ایام التشریق ذبح، ایام التشریق سارے کے سارے ذبح کے دن ہیں۔ ایام التشریق کون سے ہیں؟ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ 13 ذی الحج کو مغرب سے پہلے پہلے ایام تشریق ہے۔ آپ 11 کو کر سکتے ہیں، آپ 12 کو کر سکتے ہیں، آپ 13 کو کر سکتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے دن برابر ہیں۔ یہ اسپیشلی جو ہے نا انسان یہ سمجھے کہ فلاں دن اس لیے کرتے ہیں کہ یہ افضل ہے، ایسی افضل دن پہلا ہے، اس کے بعد اجازت ہے۔ اور جو شخص اس بات کو وجہ نزا بناتے ہیں کہ نہیں 12 ذی الحجہ تک جو ہے 13 کو نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی کی اس حدیث کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کل ایام التشریق ذبح، سارے کے سارے ایام تشریق ذبح کے دن ہیں، اور ایام تشریق کے معاملے میں اتفاق ہے تمام مسالک کے لوگوں کا کہ یہ 13 ذی الحج تک ہے۔ تو اللہ رب العزت ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کا گوشت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ اللہ قرآن کے 2 مقام پہ آتا ہے فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، خود بھی کھاؤ، جو سوال نہیں کرتے انہیں بھی دو، اور جو سوال کرتے ہیں انہیں بھی دو۔ اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بنا کے الگ الگ ڈھیر لگا دیں۔ اگر آپ کے پاس سوال کرنے والے زیادہ ہیں تو آپ انہیں دیں، اگر آپ کے رشتہ داروں میں زیادہ لوگ جنہوں نے نہیں کیا آپ انہیں دیں، اگر آپ کے گھر میں مہمان زیادہ ہیں تو آپ اپنے گھر میں پکائیں۔ نبی جب ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے تو اس وقت پہلے سال چونکہ تنگی تھی، آپ نے فرمایا 3 دن سے زائد کوئی شخص اپنے گھر میں گوشت نہیں رکھ سکتا، ختم ہو جانا چاہیے، تقسیم کر دو۔ لیکن اس سے آگے جب اللہ نے تھوڑی سی آسانی دے دی تو پھر آپ نے فرمایا کلو، کھاؤ، تقسیم کرو، وادخرو، اور تم ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔ تو ذخیرہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اچھا تو اپنے لیے رکھ لیں تو دوسروں کے لیے ہم جو آپ خود پسند نہیں کرتے وہ دوسروں میں تقسیم کر دیں۔ اس لیے سب کو اپنے جیسا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز نیکی نہیں ہے تم وہ چیز خرچ کرو جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، قربانی کے لیے یہ آداب تھے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنی قربانیاں ان آداب کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ نے فرمایا یہ پل صراط کے اوپر تمہاری سواریاں بننے والی ہیں، اس لیے اگر استطاعت ہے تو پھر مریل جانور، چھوٹا جانور نہیں، تندرست جانور لینا چاہیے۔ لیکن تندرست کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم پورے لوگوں کو دکھانے کے لیے، واللہ ہم انہیں سجا کے پورے شہر میں گھماتے ہیں کہ پتہ چلے فلاں شخص اس نے لاکھ کی قربانی لی، اتنی خوبصورت لی، اور ہر بندے کی زبان پہ ہو۔ یاد رکھیں اپنے اعمال کو ریاکاری سے بچائیں، اسے سجا کے لوگوں کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے دل کو، اپنے رب کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ اور جب قربانی کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی لٹاتے، اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھتے۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ مجھے چھری دے کے کہتے پتھر پہ تیز کر دو۔ آپ نے فرمایا جب ذبح کرو تو چھری کو اچھے طریقے سے تیز کر لو، تمہارے جانور کو تکلیف نہ ہو۔ پھر اس کو ذبح کرتے، پھر آپ کہتے بسم اللہ اللہم منک ولک، اے میرے اللہ تیرے نام سے شروع کرتا ہوں، بسم اللہ اللہ اکبر، اے اللہ تیرے نام سے شروع کرتا ہوں، بڑائی کے لائق صرف تیری ذات ہے۔ اللہم منک ولک، اے اللہ تو نے مجھے عطا کی اور میں تیری بارگاہ میں قربان کر رہا ہوں۔ اور آپ 2 قربانیاں کرتے، ایک اپنی طرف سے، اور وہ لوگ جو استطاعت نہیں رکھتے انہیں اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ آقا انعامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک قربانی اپنے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے کرتے اور ایک قربانی اپنی امت کے ان افراد کی طرف سے کرتے جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے. یہاں یاد رکھیں ہمارے معاشرے میں کچھ سالوں سے ایک نیا رواج چلا ہے نبی کریم کے نام کی قربانی یا اپنے فوت شدگان والدین کے نام کی قربانی. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ایسی کوئی بات نہیں ملتی کہ کسی شخص نے جو سیدنا علی کی روایت کو بیان کیا جاتا ہے وہ ترمذی کی روایت اور تمام محدثین کے نزدیک وہ روایت ضعیف ہے, وہ درست نہیں ہے. اللہ کے نبی اگر یہ ٹھیک ہوتا تو ہر صحابی اپنی ذات سے بڑھ کے اللہ کے نبی کے نام کی قربانی دیا کرتا ہے. اور یہ بھی بات غلط ہے کہ انسان اپنے فوت شدگان کے لیے, یاد رکھیں فوت شدگان کے لیے رسول اللہ نے ایک فیصلہ کن بات کہہ دی. آپ نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ, صحیح مسلم کی روایت ہے, اذا مات الانسان, جب انسان فوت ہوتا ہے, انقطع عملہ, اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے, کٹ جاتا ہے, الا ثلاثۃ, تین قسم کے عمل ہیں جو انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں. نمبر ایک الصدقۃ جاریہ, جو اپنے ہاتھ سے زندگی میں کر گیا. دوسرا ولد صالح یدعو لہ, اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. اور تیسرا فرمایا ایسا علم جو لوگوں کو دے گیا, وہ علم جب تک لوگ اس پہ عمل کرتے رہیں گے اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا. اس کے علاوہ باقی ساری خوش فہمیاں ہیں کہ مولویوں نے اپنے چکر بنائے ہوئے ہیں کھانے پینے کے کہ فلاں کے اسال کے لیے یہ کر دو, فلاں کے اسال کے لیے یہ کر دو. اللہ کے رسول کی سنت, صحابہ کی زندگی میں ایسا کوئی عمل نہیں ملتا. اللہ ہمیں اپنے نبی کے طریقے پہ چلائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. حضرات محترم, ایک بھائی نے کہا ہے کہ میری والدہ بیمار ہیں, ان کے لیے دعا کریں, اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. یہ ایک بھائی نے کہا ہے میرا نام محمد عاصم ہے, میں 8 ماہ سے بیمار ہوں, اس بیماری کی وجہ سے کافی کمزور ہو گیا ہوں. اللہ اس بھائی کو اور سب مسلمانوں پر رحم فرمائے اور انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. یہ ایک بھائی نے کہا ہے میری والدہ 6 سال سے کینسر میں مبتلا ہیں, منگل کے دن وفات پا گئی, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کی اگلی منزلوں کو آسان فرمائے. حاجی یاسین صاحب انزا موٹر والے قضائی الہی سے وفات پا گئے ہیں, انہوں نے آپ سے دعا کی درخواست کی ہے, اللہ ان پہ رحم فرمائے اور ان کی اگلی منزلوں کو آسان کرے. ایک خاتون نے کہا ہے کہ میں ٹیچر ہوں, میرے شوہر جیل میں ہیں, کیا مجھ پر قربانی جائز ہے یا واجب ہے؟ قربانی واجب کسی پہ بھی نہیں ہے. اگر آپ استطاعت رکھتی ہیں تو کرے, اگر استطاعت نہیں رکھتی تو کوئی ضرورت نہیں. ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ایک آدمی اپنی طرف سے ہر سال قربانی کرتا ہے, ایک سال وہ حج کرنے جاتا ہے, وہاں قربانی کرتا ہے, کیا وہی قربانی اس سال کافی ہے یا اس کی طرف سے پاکستان میں اس کے ورثاء قربانی کریں گے؟ یہ اس کی مرضی ہے, اگر وہ کرنا چاہے تو ٹھیک ہے, نہیں کرنا چاہتے تو کوئی اس پہ نہیں ہے. ایک بھائی نے کہا ہے کہ ایک حدیث پڑھی ہے, اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ کوئی کسی قسم کی حدیث نہیں ہے. ایک بھائی نے 2 سوال کیے ہیں, اگر قبر کے اوپر گنبد بنانا منع ہے تو پھر کیا روضہ رسول پر بنا گنبد غلط ہے؟ میرے عزیز بھائیو, غلط ہے چاہے کہیں بھی بنا ہو. یہ ترکوں نے بنایا تھا, صرف مسلمانوں میں فتنے سے ڈرتے ہوئے
عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس کو منہدم نہیں کیا تھا، باقی جتنے بھی صحابہ کی قبروں پہ قبے بنے ہوئے تھے سب ختم کر دیے تھے۔ سفر کے دوران نماز فجر کی سنت پڑھنا ضروری ہے، سفر ہو یا حضر۔ ویسے اس سنتوں کی اہمیت بڑی ہے، اس لیے رسول اللہ نے سفر اور حضر میں پڑھے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص کسی وقت 2 رکعت فرض گھر میں بھی پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز درست ہوا۔ سوال فقہ اور تقلید کیا ہے؟ چاروں اماموں میں سے کس کی تقلید کرنا واجب ہے؟ کسی کی بھی نہیں۔ کیا اگر تقلید کو واجب سمجھ لیا جائے تو سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جتنے لوگ تھے وہ سارے کافر تھے؟ یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان سے پہلے جتنے لوگ جو کسی کے بھی مقلد نہیں تھے، کیا انہیں کیا سمجھیں گے؟ وہ مسلمان نہیں تھے؟ ہاں، تقلید یہ اللہ نے انسان کے لیے لفظ پسند نہیں کیا۔ قلد یقلد، تقلید کا مطلب ہے گلے میں پٹا ڈالنا۔ اصل میں اطاعت کا لفظ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پہ بولا گیا ہے۔ قبر کے اندر بھی ہم سے سوال ہونا ہے اللہ، اس کے رسول کا اور دین کا، اسلام کا۔ قیامت کے دن بھی یہی پوچھا جائے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کے لیے بڑے کام کیے۔ اگر ان کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کی کتاب کے ساتھ مماثلت رکھتی ہے تو یہ ہمارے سر کے تاج ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ خلاف جاتی ہے تو انہوں نے تو خود ہمیں منع کر دیا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، بیت اللہ میں جا کے اس کا غلاف پکڑ کے لوگوں کو آواز دے کے کہی کہ لوگوں سن لو، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ بھی بات سن لے۔ اترکوا قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں اللہ کے رسول کی بات پالو، میری بات کو چھوڑ دینا۔ تو جب انہوں نے خود فرما دیا تو پھر تقلید کیسی؟ ہمیں ہر وہ بات ان کی تسلیم کرنی چاہیے جو انہوں نے اللہ کے رسول یا اللہ کی کتاب سے ہم تک دی، اور جو اس کے مخالف ہے وہ تو سیدنا ابو بکر نے بھی اپنے خطبہ اول میں کہا تھا کہ میری اطاعت اس وقت تک تم پہ لازم ہے جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کا حکم دوں، جب میں اس کے خلاف چلوں تو میری اطاعت تم پہ فرض نہیں ہے۔ اگر سیدنا ابو بکر کے ساتھ معاملہ یہ ہے تو یہ بزرگ اپنی عظمت کے باوجود سیدنا ابو بکر کے برابر نہیں ہے۔ تو اس لیے ان باتوں میں جان بوجھ کے فرقہ پرستی کو ہوا دینے کے لیے نہ ایسے سوال کرنے چاہیے اور نہ ان باتوں میں الجھنا چاہیے۔ ہمارے لیے کتاب و سنت بہت کافی ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی ایسا معاملہ نہیں جو ہمیں اللہ کی کتاب یا رسول اللہ کے فرمان سے نہ ملتا۔ اور آپ نے بھی خطبہ حجۃ الوداع میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ یاد رکھو، اللہ اکبر، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت۔ لوگوں، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے گمراہی نہیں آئے گی۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا رسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں ان دونوں کا ہی فرما بردار بنائے۔ میرے عزیز بھائیو، ہمارا مکرم رسالہ یہ آ گیا ہے، اس میں قربانی کے مسائل اور دوسری چیزیں ہیں۔ جو لوگ شوق رکھتے ہیں یہ باہر سٹال سے لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن عید الاضحیٰ 6:45 پہ 6:45 بجے ہم پڑھیں گے اللہ کی توفیق سے۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا وعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین۔ اللہم دمر اعداء الدین، اللہم دمر اعداء الدین۔ اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک واغننا بفضلک عمن سواک یا واسع الفضل یا واسع المغفرہ۔ ربنا آتنا خیر الدنیا وخیر الآخرہ وقنا واصرف عنا شر الدنیا وشر الآخرہ۔ ربنا اغفر لنا
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آتك ركابنا وركاب آبائنا من النار. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم